جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی صاف بتائیے گا. جی جی کوئی ایک بتلا دیں، آواز آ رہی ہے صاف آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہماری الحمدللہ گزشتہ تھوڑا سا مختصراً میں دہرا لیتا ہوں. الحمدللہ ہماری بحث اسم فعل حرف سے شروع ہوئی، وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد معرفہ نکرہ تھا، وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد مذکر مؤنث تھی، وہ بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد واحد تثنیہ جمع کی تھی، وہ بھی مکمل ہو گئی. اب مفردات میں ہماری الحمدللہ دو بحثیں رہ گئی ہیں، معرب اور مبنی کی. اس کے بعد منصرف اور غیر منصرف. تو الحمدللہ ہمارے مفردات مکمل ہو جائیں گے. اچھا، تو معرب اور مبنی. معرب یہ جو آخری دو بحث ہے نا، معرب اور مبنی کی اور منصرف غیر منصرف کی، یوں سمجھ لیں کہ مفردات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. ان دو کی پہچان بڑی مشکل ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، اعراب کی پہچان نہیں ہو پاتی، عبارت کو نہیں پڑھ پاتی. اس لیے ان کی پہچان کے لیے آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو مطلب اجرا میں شامل ہیں اور وہ ان کا ہے، لیکن چونکہ ابتدائی باتیں تھیں اس لیے وہ اس کی وجہ سے ذرا وہ مطلب ان کا تھا کہ بھئی یہ ہمیں تھوڑا بہت آتا ہے. تو اب آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ بھئی آگے جو ہے، اب ان کو مطلب آگے جو سبق ہوں گے وہ ان کے لیے بھی امید ہے ضروری ہوں گے، ان کو سمجھنے میں معاونت ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں. معرب اور مبنی. تو پہلی جو اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ آپ نے یہ سمجھنے ہیں پہلی قسمیں اور ان میں فرق. معرفہ نکیرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، یہ تینوں بحثیں ان کا تعلق اسم کے ساتھ تھا. معرفہ نکیرہ بھی اسم کی اقسام تھی. اچھا، اور مذکر مؤنث بھی اسم کی اقسام تھی. اور سب سے آخر جو ہم نے واحد تثنیہ جمع کیا وہ بھی اسم کی اقسام میں سے تھا. لیکن اب یہ جو چوتھے قسم ہم کرنے لگے ہیں، اس کا فرق ہے معرب اور مبنی. میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ رہے اور بات کو مزید آپ ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا سکے. جی، یہ علم نامہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میں آپ کہتا ہوں. جی، اب دیکھیے آپ نے غور کرنا ہے، جس لفظ پر میں توجہ دینا چاہتا ہوں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. اب دیکھیے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں. دوبارہ غور کیجئے، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی، سب سے اہم چیز کلمہ کی دو قسمیں ہیں. پھر ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں. اچھا، اب میں آپ کو گزشتہ ابتدائی بات دہراتا ہوں کہ بھئی کلمہ کی تین قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف. یعنی بنیاد تھی کلمے کی، کلمے پر بنیادی باقی چیزیں. اچھا، اب کیا ہوگا، پہلی قسم میں معرفہ نکیرہ، مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، وہ صرف اسم میں پائی جاتی تھی. لیکن یہ جو معرب مبنی ہے، اسم میں بھی پائی جائے گی، فعل میں بھی پائی جائے گی، حرف میں پائی جائے گی. ٹھیک ہے. حرف بھی معرب مبنی ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو تفصیل آگے بتاؤں گا، اور اسم بھی اور فعل. جس ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات، اس کو آپ، میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ بنیادی بات ذہن میں آ جائے نا تو آگے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے.
کہ یہ جو اقسام ہیں معرب مبنی، یہ کلمہ کی اقسام ہیں، اسم، صرف اسم کی نہیں، صرف فعل کی نہیں، صرف حرف کی نہیں، بلکہ تینوں کی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی پہ چلتے ہیں معرب مبنی کی تعریف. معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، یعنی عامل کی وجہ سے اس پہ تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہو، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہے. عامل کے بدلنے سے اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہے. ذہن میں رہے گی بات. اب آگے ہم چلتے ہیں. مبنی کی اقسام. ٹھیک ہے، مبنی کی زیادہ قسمیں، معرب کی کم ہے، لہذا پہلے مبنی کو کریں گے. مبنی کی اقسام. مبنی کی دو قسمیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل تین ہیں، یعنی کل مبنی کی 6 قسمیں ہیں. 3 مبنی الاصل کی، 3 مشابہ مبنی الاصل کی. تو مبنی الاصل 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف اور تمام حروف. اچھا، اور مشابہ مبنی الاصل 3 ہیں، اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور تاکید سے خالی ہو، تاکید والا ہو. اچھا، اب دوبارہ واپس آ جائے. اچھا، اب یہاں پہ پہلی 3 قسمیں تھی مبنی الاصل. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ مبنی الاصل کیوں کہتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل کیوں کہتے ہیں. مبنی الاصل مطلب انہی کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مبنی کی اصل قسمیں یہی ہیں، اور مشابہ ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو مبنی. بہرحال کل 6 قسمیں ہیں. ابھی چونکہ ہماری بحث الفاظ سے، اس لیے اس کی طرف نہ جائیں، صرف الفاظ کو سمجھیں. تو دیکھیے مبنی الاصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف. ان کو سمجھنا انتہائی آسان ہے. یعنی تین قسمیں ہیں کلمہ کی، اسم، فعل، حرف. تو سب سے پہلے ہم کم والا کرتے، کم، اس حرف. تو حرف میں بتلا دیا آپ کے سامنے آگے، تمام حروف مبنی ہیں. کہ جی الحمدللہ، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. تمام حروف کیا ہیں؟ مبنی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب تمام حروف مبنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہمیں معرب مبنی میں کوئی مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ دیکھیں گے یہ حرف ہے، یہ مبنی. ٹھیک ہے، اس میں آگے میں تھوڑا سا مثالیں کروا دیتا ہوں. اب دیکھیں، فی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے، حرف جار ہے. مذکر مؤنث، جی. اچھا، یہ اپوزٹ جو مخالف چیز ہے اس کو بھی اگر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا، اگر مثلا کسی کو مجھ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی میرا جو دشمن ہے وہ اس کا بھی دشمن ہوگا. ٹھیک ہے، اگر کسی کو مجھ سے نفرت ہے تو میرا جو دوست ہوگا اس سے بھی نفرت ہوگی. تو اب اگر ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ بھئی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، مذکر مؤنث میں سے واحد تسنیہ جمع، تو جیسے ہمیں یہ پتہ ہے واحد مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع معرف نکر اسم کی قسمیں ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پھر یہ اس فعل یا حرف کے نہیں ہے. اس لیے اب ہم جب حرف میں آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فی اسم فعل حرف میں سے کیا حرف ہے؟ حرف جار ہے. مذکر مؤنث میں سے کوئی پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی مذکر مؤنث اسم کی قسمیں ہیں یا حرف ہے. واحد تسنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھئی واحد تسنیہ جمع اسم کی قسمیں یا حرف ہے. معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں یا حرف ہے. اچھا، معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جو مبنی اصل لکھا ہونا یہ ٹھیک نہیں. اب ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اس کی وجہ لکھنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. مبنی کیوں ہے؟ حرف ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. بس مبنی تھا، مبنی تو کے خانے میں لکھا ہے، یہ تو پتہ چل گیا یہ مبنی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حرف ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. ان حروف ناصبہ میں سے حرف ہے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع معرفہ نکرہ، ان کو ہم ایک ہی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب اسم کی قسمیں ہیں، اور یہ والا جو جس لفظ کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں حرف ہے. معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب ہے، مبنی ہے. کیوں کہ حرف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم شارٹ کٹ یوں کر سکتے ہیں کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. لم حرف ہے، حرف جازمہ میں سے ہے. مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں یہ حرف ہے. اچھا، معرب مبنی میں سے کیا مبنی ہے؟ کیوں
کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حرف لن ہے، حروف ناصبہ میں سے ہے، مذکر مونث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے۔ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے، کیوں؟ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ واو انہوں نے لکھنے میں غلطی کی، اس طرح نہیں لکھا، صرف ایک ہی واو لکھا جاتا ہے، حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے۔ اچھا مذکر مونث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ، اچھا یہ بار بار کریں گے نا تو ذہن میں پختہ ہو جائے گی۔ کروانے کا مقصد یہ کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ مقصد ایک چیز کا یہ کہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات پختہ بیٹھ جائے، رٹا نہ لگانا پڑے، آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جائے۔ تو امید ہے الحمدللہ اسی طرح آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، ضرور بتاتی رہا کریں، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھی پتہ چلتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مطلب انسان فطری طور پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کہ ہمت ہوتی ہے کہ بھی واقعی ہمیں جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم آگے بڑھیں، مزید اس کو سوچیں۔ اچھا یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے 1-2 منٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز دیکھیں۔ اب باقی چیزیں تو ہماری حل ہو چکی تھی، یہی رہ گیا تھا، تو اب تو دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، اب اس برب الناس، اب اس میں دیکھیں با حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف جارہ ہے۔ اچھا معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من ہے، من اسم فی الحرف میں سے کیا حرف ہے؟ معرفہ نکرہ مذکر مونث واحد تثنیہ جمع میں سے اگر آپ سے کوئی سوال کریں گے آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ وہ اسم کی قسم میں یہ حرف ہے۔ اچھا مذکر مونث میں معرب مبنی میں سے کیا ہے بھائی؟ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ فی، اب آجیے فی کو دیکھیں، فی اسم فی الحرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے، کیوں؟ کہ حرف جارہ میں سے ہے۔ اچھا مذکر مونث میں سے کیا ہے؟ بتلائیں گے بھی مذکر مونث تو اسم کی قسم ہے اور یہ حرف ہے، لہٰذا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ تو بتلائیں گے بھی معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے۔ اچھا اب آگے آخری بات کیا ہے؟ معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ مبنی ہے، کیونکہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ من الجن، من، ٹھیک ہے، من کیا ہے؟ حرف ہے، کیونکہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ اچھا من حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ مذکر مونث واحد تثنیہ جمع معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے۔ معرب مبنی میں سے کیا؟ مبنی ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے۔ واو، اب یہاں پہ درست لکھا قرآن پاک میں من الجنۃ واو، اور واو کیا ہے؟ حرف ہے، کیوں کہ حروف عطف میں سے ہے۔ معرفہ نکرہ مذکر مونث واحد تثنیہ جمع اسم کی قسم ہے، یہ حرف ہے۔ اچھا معرب مبنی میں سے کیا؟ مبنی ہے، کیوں کہ کیونکہ تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ تو امید ہے یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سب مبنی ہیں، یعنی معرب مبنی کی قسموں میں اگر بحث آئے گی حرف کی تو ہم صاف یعنی کہ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو بھی حرف آئے گا وہ مبنی ہے۔ جی بات ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی صورت کو دیکھ لیں۔ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، با ہے، من ہے، ٹھیک ہے، اچھا واو ہے، من ہے، ٹھیک ہے، واو من ہے، فی ہے، واو ہے، من ہے، اذا یہ اسماء ظروف میں سے ہے وہ اسم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال امید ہے یہ بات ذہن بیٹھ گئی ہوگی کہ بھئی حروف تمام حروف مبنی ہے۔ پہلی بات جو ہے اہم تھی کہ بھئی معرب مبنی اسم کی قسمیں نہیں ہے، فعل کی نہیں ہے، نہ صرف حرف کی ہیں بلکہ تینوں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مبنی کی اقسام آپ کو بتائی تھی، تو ایک قسم کا مجرا کی حرف کا، تمام حروف مبنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ پاک ہمیں اصل تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سمجھنا تو جو ہے نا ایک چیز ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی یہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن اصل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔